تو ماہ سفر کے حوالے سے جتنی روایات ماہ سفر کے بارے میں آئی ہیں، جن میں بلاؤں کا نازل ہونا اور نحوست کا ذکر کیا کیا ساری وہ میری نظر میں ہیں، اس ساری کی ساری بلائیں بلاؤں والی روایات ناقابل اعتماد ہیں۔ وہ کہے کہ اچھا آپ کا جب جی چاہتا ہے ہم ناقابل اعتماد کہہ دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ امام ربانی سے یہ سوال آج سے 400 سال پہلے ہوا۔ امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سہرندی قدس سرہ النورانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے فرمایا سائل نحوست تھی، ایام میں نحوست تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا تو نحوست تھی، اور جب اللہ نے محبوب کو پیدا کر دیا تو رسول اللہ کی ولادت ہونے کے ساتھ ہی تمام نحوستیں جاتی رہیں۔ اب قیامت تک کوئی نحوست وغیرہ باقی نہیں رہی۔ پکی بات ہے سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، وہ روایات ناقابل اعتماد ہیں۔ آپ شادی فرمائیے اور اللہ کے محبوب کے دین کی حدود کا خیال رکھیے، سفر کے علاوہ بھی اور سفر میں بھی۔ لہذا سخت باتیں میں کیسے کر دوں؟ مطالعہ بتاتا ہے، اور کوئی بات نہیں، جو ہمارے علماء کرام نئی نئی تقریر ماشاءاللہ شروع فرماتے ہیں اور روات وغیرہ کی کتابیں لے لیتے ہیں، اور عامت العلماء کی کتب تو وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اس میں نمبرنگ کرتے ہیں کہ اس جمعے کو یہ بیان کرنا ہے، اگلے جمعے کو یہ بیان کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، میں سیلوٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ممبر کو خالی تو نہیں چھوڑا، مصلی تو چھوڑ کر نہیں بھاگ گئے۔ میں تو وہ ہوں کہ مجھے ایک بار ایک صاحب نے کہا کہ آپ تو راجپوت ہیں اس لیے تمکنت سے بات کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ نہیں کہ ہندوستان میں مولویوں کا کیا حال ہوا؟ میں نے کہا جی کیا حال ہوا؟ کہ وہ تو بیچارے مانگ کے روٹی کھاتے تھے۔ باقاعدہ مجھے تناظر دکھایا، نیچے ہاتھ پر جو ہے وہ ڈول لٹکایا ہوتا تھا، اوپر چھابی رکھی ہوتی تھی، اور گھر گھر جا کے روٹی لیتے تھے، اور پھر یہ تو حال تھا علماء کا۔ آپ تو بچ گئے نا راجپوت ہو کر۔ میں نے کہا بیٹا راجپوت ہو کر نہیں بچ گیا، میں محمد عربی کا غلام ہو کے بچ گیا، اور میں احمد رضا کے در کا ادنا گدا ہو کر بچ گیا۔ میرے اندر یہ ہمت و جرت یہ احمد رضا کے در سے آئی ہوئی ہے۔ میرے اندر یہ ہمت و جرت حضرت مولانا ابو محمد عبد الرشید قادری محدث سمندری شریف کی صحبت سے آئی ہوئی ہے۔ میں اس نظر کا پالا ہوا ہوں جس کی نظر میں کوئی نظر ڈالتا تھا تو لگ پتہ جاتا تھا کسی مرد نے دیکھا ہے آنکھ بھر کے۔ میں مولانا نورانی کی بارگاہ کا تربیت یافتہ ہوں۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا تھا، درمیان میں یہ ہاں وہ جی وہ تو ایسے منگتے تھے۔ میں نے کہا تو یہ بھی تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی تو کیسے؟ میں نے کہا یہ بتا مجھے سائل، یہ بتا کہ رسول اللہ کے دین کو جاننے والے نے، مسجد کے امام نے، مسجد کے خطیب نے تمہارے گھروں سے مانگ کر روٹی کھانا تو گوارا کر لیا، تمہارے دروازے پر آ کر اپنا رزق لے کر اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن کبھی ان کو رسول اللہ کے مصلی کو 3 طلاقیں دے کے نکلتے دیکھا ہے؟ کبھی رسول اللہ کی ممبر کو چھوڑ کر بھاگتے دیکھا ہے؟ نہیں بھاگا نا۔ تو روٹی مانگ کر کھا لی، یہ کون سا عیب ہے؟ روٹی مانگ کر کھا کر بھی اور اپنے رزق کو حلال رکھا، لیکن رسول اللہ کے ممبر سے بے وفائی نہیں کی، رسول اللہ کے مصلی سے بے وفائی نہیں کی۔ میں نے کہا یہ اعتراض کا ہے کہ بنا کے لے آیا ہے؟ یہ تو کمال ہے ان علماء کا کہ سب کچھ برداشت کر لیا، مانگ کر روٹی کھانا بھی گوارا کر لی، لیکن رسول اللہ کے ممبر سے بے وفائی نہیں کی، رسول اللہ کے مصلی سے بے وفائی نہیں کی۔ علماء میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، حضور آپ بڑے لوگ ہیں، میں جو ہوں آپ کا دفاع کرنے کے لیے، مجھے بھی کہا گیا تھا ابتداء کہ اچھا جی خاندان والوں نے بھی کہہ دیا تھا راجپوت ہو کر اب مولوی بنے گا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم دیکھو گے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں تم دیکھ لو گے، آج دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ میں مولوی بنا تو کیا ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کی وہ تمام نعمتیں بھی میرے پاس پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں، اور جو عزتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ تو دین کے صدقے میں ہیں، وہ تو مصلی کے صدقے میں ہیں، وہ تو ممبر کے صدقے میں ہیں، اور میرے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کرنے کی برکت کی وجہ سے ہے کہ لوگ کشاں چلے آتے ہیں، چلو اس کی بات سنائیں۔ کوئی بات نہیں،
اگرچہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کی بات نہ سنو، پتہ نہیں کیا منتر پڑھتا ہے دل میں چلی جاتی ہے. بیٹا آپ بھی یوں نہ کہا کریں، منتر کوئی نہیں پڑھتا، میں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتا ہوں. زیادہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، آپ کیجئے اپنے کام، منگنی کیجئے، شادی کیجئے، اپنے بچوں کے لیے اچھے اچھے انتظامات کیجئے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے.